آمد پہ ان کی جشن مناتی ہے زندگی، پلتی ہے کل جہاں تیرے ٹکڑے پہ یا نبی، پلتی ہے کل جہاں، پلتی ہے کل جہاں تیرے ٹکڑے پہ یا نبی، صدقہ تمہارے نام کا کھاتی ہے زندگی، صدقہ تمہارے نام کا کھاتی ہے زندگی۔ پلتی ہے کل جہاں تیرے ٹکڑے پہ یا نبی، پلتی ہے کل جہاں تیرے ٹکڑے پہ یا نبی، صدقہ تمہارے نام کا کھاتی ہے زندگی۔ ہر ایک شے میں آپ کا عکس جمال ہے، ہر ایک شے میں آپ کا عکس جمال ہے، ہر ایک شے میں آپ کا عکس جمال ہے، جس کو نگاہ دیکھ کے پاتی ہے زندگی، جس کو نگاہ دیکھ کے پاتی ہے زندگی۔ ہر ایک شے میں آپ کا عکس جمال ہے، ہر ایک شے میں آپ کا عکس جمال ہے، جس کو نگاہ دیکھ کے پاتی ہے زندگی، جس کو نگاہ دیکھ کے پاتی ہے زندگی، جس کو نگاہ دیکھ کے پاتی ہے زندگی۔ سرچشمہ عطا، سرچشمہ عطا و کرم ہے در رسول، سرچشمہ عطا و کرم ہے در رسول، سرچشمہ عطا و کرم ہے در رسول۔ کوئے نبی میں اس لیے، کوئے نبی میں اس لیے پھرتی ہے زندگی، کوئے نبی میں اس لیے پھرتی ہے زندگی، کوئے نبی میں اس لیے پھرتی ہے زندگی۔ دختر کشی کی رسم زمانے سے مٹ گئی، دختر کشی کی رسم زمانے سے مٹ گئی، دختر کشی کی رسم زمانے سے مٹ گئی، فیض نبی کا فیض اٹھاتی ہے زندگی، فیض نبی کا فیض اٹھاتی ہے زندگی۔ دریائے معرفت میں وہ ہوتا ہے غوطہ زن، دریائے معرفت میں وہ ہوتا ہے غوطہ زن، دریائے معرفت میں وہ ہوتا ہے غوطہ زن، عشق نبی میں جس کو رلاتی ہے زندگی، عشق نبی میں جس کو رلاتی ہے زندگی، دریائے معرفت میں وہ ہوتا ہے غوطہ زن۔ دریائے معرفت میں وہ ہوتا ہے غوطہ زن، دریائے معرفت میں وہ ہوتا ہے غوطہ زن، عشق نبی میں جس کو رلاتی ہے زندگی، عشق نبی میں جس کو رلاتی ہے زندگی۔ حضرت اویس دیتے ہیں دنیا کو یہ پیام، حضرت اویس دیتے ہیں دنیا کو یہ پیام، حضرت اویس دیتے ہیں دنیا کو یہ پیام، خدمت تمہاری ماں کی بناتی ہے زندگی، خدمت تمہاری ماں کی بناتی ہے زندگی۔ حضرت اویس دیتے ہیں دنیا کو یہ پیام، حضرت اویس دیتے ہیں دنیا کو یہ پیام، خدمت تمہاری ماں کی
بناتی ہے زندگی، خدمت تمہاری ماں کی بناتی ہے زندگی۔ ایک دفعہ اور بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس نے انسان کو یوں ہی اپنے اختیار سے دور نہیں رکھا، بلکہ فرمایا کہ جو کچھ انسان کے من میں خیالات وسواس آتے ہیں، نعلم، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پہلے انسان کو اس نے پیدا کیا، اس کے بعد وہ فرما رہا ہے ہم جانتے ہیں ماں جو کچھ توسوسو وسوسے آتے ہیں، خیال پیدا ہوتے ہیں، بھی انسان کے اندر نفس ہو، اس کے من میں، اس کے دل میں جو بھی بات آتی ہے اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کیسے جانتا ہے وہ، کیسے اسے علم ہو جاتا ہے، کیسے وہ معلوم کر لیتا ہے کہ ہمارے من میں، ہمارے دل کے اندر جو بات آئی ہے اس بات سے وہ کیسے باخبر ہے، کیسے اسے علم ہو گیا؟ اس نے فرمایا اس کنیکشن کو، اس تعلق کو، اس ربط کو بندے اور معبود کے درمیان، رب اور مربوب کے درمیان، مخلوق اور خالق کے درمیان جو ایک کڑی ہے، ایک رشتہ ہے، ایک قربت ہے، اس کو اس نے بیان کیا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے میرے، ہم بہت زیادہ قریب ہیں، ہم صرف قریب نہیں، بہت ہی زیادہ تم سے قریب ہیں۔ الیہ، اس انسان سے، اس بندے سے، اس عبد سے، اس مخلوق سے، اس مربوب سے ہم بہت زیادہ قریب ہیں۔ اور یاد رکھو تمہاری آنکھ تم سے اتنی زیادہ قریب نہیں، تمہارے اعضاء تمہارے جسم کے اعتبار سے، تمہاری زبان تمہارے وجود سے اتنی زیادہ قریب نہیں، تمہارا کان تم سے اتنا زیادہ قریب نہیں، تمہارا دماغ تم سے اتنا زیادہ قریب نہیں، تمہارا ہاتھ، تمہارا پیر اتنا زیادہ تم سے قریب نہیں۔ ہاتھ کٹ جائے تم زندہ رہ سکتے ہو، پیر کٹ جائے تم زندہ رہ سکتے ہو، زبان کٹ جائے تم زندہ رہ سکتے ہو، آنکھ پھوڑ دی جائے تم زندہ رہ سکتے ہو، کان کاٹ لیے جائے تم زندہ رہ سکتے ہو۔ ان اعضاء کے کٹ جانے اور مٹ جانے پر تم زندہ رہ سکتے ہو، لیکن ایک ہے رگے جاں، ایک ہے شہ رگ جو ہمارے اس گردن میں رواں اور دواں ہے، جس کو کاٹ دینے پر انسان اور مخلوق کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ جب قربانی کرتے ہو، جب شہ رگ کاٹ دیتے ہو تو وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ شہ رگ جو تمہارے لیے بہترین زندگی کا ذریعہ اور سرمایہ ہے، کہ وہ ہے تو تم ہو، وہ نہیں ہے تو تم نہیں ہو، اس شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارا رب ہے۔ یہ کون سی سوچ ہے کہ جوان
تو دور ہیں۔ یہ کون سی سوچ ہے کہ جب ہاتھ بدن میں طاقت ہے تو رب کے احکام اور اس کے قانون کی پرواہ نہیں ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے کہ ہو ذکر رسول اور میلاد ہو لوگ شراب پی کر بیٹھ جائیں؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ تیرے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ تو اس سے بغاوت کر سکے۔ ارے وہ گناہ کرنے پر فوراً تمہیں موت دے سکتا ہے، لیکن وہ ٹھہرا رحمان، وہ ٹھہرا رحیم، وہ ٹھہرا کریم۔ تو بے غیرت مت بن، تو بے حیا مت بن، تو لا قانون کی نافرمانی مت کر، تو نبی کے اور اللہ کے قانون کے غدار نہ بن، تو اسلام کے باغی نہ بن۔ ارے وفادار بن، وفادار۔ کھا وہی جو وہ چاہتا ہے، دیکھ وہی جو وہ چاہتا ہے، بول وہی جو وہ چاہتا ہے، کر وہی جو وہ چاہتا ہے، چل جا وہی جہاں وہ چاہتا ہے، پیشانی وہی جھکا جہاں وہ چاہتا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھ، کیونکہ وہ اس کی منشا اور اس کی رضا ہے، کیونکہ ہماری جان سے بھی زیادہ وہ قریب ہے، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اس کے احکامات، اس کے قانون کے قریب ہو جاؤ، وہ تم سے قریب تو بہت پہلے سے ہے۔ تم دور بھاگ رہے ہو، تم بھی قریب آ جاؤ، تم اس کے بن جاؤ، وہ تمہارا بن جائے گا۔ ہم صحرا میں گھوم رہے تھے، گناہوں کے جنگل کی سیر کر رہے تھے، بے حیائی اور بے غیرتی کے بازار میں سرگرداں تھے، مست تھے، ہمیں کوئی شعور، کوئی پتہ نہ تھا۔ اچانک ہمارے ضمیر نے ہمیں دستک دی، روح نے آواز لگائی۔ جو روح وہاں سے آئی ہے اس نے ہمیں ایک رات جھنجھوڑا، ہمیں دھتکارا اور ہمارے گناہ اور نافرمانیوں والے وجود پر زوردار تماچا مارا۔ اچانک آنکھیں تر ہو گئیں، زبان کانپنے لگ گئی، جسم میں ایک کپکپاہٹ اور ایک زلزلہ پیدا ہو گیا۔ بیداری نے دستک دیا، روحانیت نے آواز دی۔ ہماری زبان جو بدگوئی اور بد کلامی میں لبریز رہا کرتی تھی، اچانک زبان میں اس کا کلمہ اور اس کا نغمہ جاری ہو گیا۔ ہمارا بستر جو سجدوں سے محروم رہا کرتا تھا، ہم سجدے میں گر پڑے۔ اللہ نے آواز دی، تجھے ایک رہنما چاہیے، تجھے ایک مقتدی چاہیے، تجھے ایک لیڈر چاہیے، تجھے ایک پیشوا چاہیے۔ کفرستان سے، شرکیہ ماحول سے، دلالت و گمراہی کے بازار سے تو نکل کر بچ نہیں سکتا۔ نکلنے کے بعد تجھے ایک لیڈر کی ضرورت ہے، تجھے ایک رہنما کی ضرورت ہے، تجھے ایک قائد کی ضرورت ہے، تجھے ایک پیشوا کی ضرورت ہے۔ تو بندہ ہے ضرور میرا، میں معبود ہوں تیرا، تو مربوب ہے میرا، میں رب ہوں تیرا، تو مخلوق ہے میری، میں خالق ہوں تیرا۔ میرے بندے، میں تجھے ایک راستہ بتا رہا ہوں، میں تجھے ایک امام دے رہا ہوں، میں تجھے، تیری بندگی تیرے وجود میں جاگ چکی ہے، تیرے اندر وہ بیداری آ گئی ہے جو میری طرف آنا چاہتی ہے، جو مجھے پکار رہی ہے، جو میری طرف میں گرفتار ہو چکی ہے۔ پریشان مت ہونا، گھبرانا نہیں۔ اگر میں نے تجھے تیرے اندر جو بیداری جگایا ہے، جو روحانیت کو اٹھایا ہے، تیرے گناہ کو تماچا مارا ہے، پریشان مت ہونا، کبھی نہ خاطر مت ہونا۔ جا، چلا جا، تیرا رہنما زمین پر آ چکا ہے، تیرا لیڈر آ چکا ہے، تیرا مقتدی آ چکا ہے، تیرا امام آ چکا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب تو میرے محبوب کے پاس جائے گا، جب تو مدینے والے کے پاس جائے گا، میں نے اپنے محبوب سے بتا رکھا ہے کہ وہ میرا بندہ تیرے پاس آ رہا ہے، وہ میرا دیوانہ تیرے پاس آ رہا ہے، وہ گنہگار خطا کار تھا، اب توبہ و استغفار
اتوار کا نذرانہ لے کر تیرے پاس آ رہا ہے، جب وہ تیرے پاس آئے اسے جھڑکنا مت، وہ اما السائل فلا تنہر، اسے جھڑکنا مت، وہ تیرے پاس آ رہا ہے، ندامت اور گناہ کا پہاڑ لے کر آ رہا ہے۔ وہ نافرمان تھا، وہ زناکار تھا، وہ شرابی تھا، وہ جواری تھا، وہ ماں باپ کو اذیت دینے والا تھا، وہ بچیوں کو دفن کرنے والا تھا، وہ تیرے پاس آ رہا ہے۔ بندہ میرا ہے، منگتا تیرا ہے، بندہ میرا ہے، منگتا تیرا ہے۔ اے میرے بندے، تو میرا بندہ، میں نے تسلیم کر لیا، مگر یاد رکھ میں اپنے بندوں کی بندگی اس وقت قبول کرتا ہوں جب تو میرے محبوب کے در کا سوالی بن جاتا ہے۔ جب تجھ سے وہ مانگے عبادی میرا بندہ، شیطان کا بندہ نہیں، یہودیوں کا بندہ نہیں، عیسائیوں کا بندہ نہیں، دنیا دار کا بندہ نہیں، پروردگار خود فرما رہا ہے یہ میرا بندہ۔ جو حضور سے نہ مانگے سمجھ جاؤ اللہ نے اس کو اپنی بندگی سے بے دخل رکھا ہے۔ ابھی وہ عبودیت بندگی کے رجسٹر میں اس کا نام درج نہیں ہوا ہے، اور جو حضور سے ہاتھ پھیلا پھیلا کر مانگتا ہے سمجھ لو وہاں پر اس کا نام نوٹ ہو چکا ہے۔ عبادی میرا بندہ ہے، تیرا مانگتا ہے، اور وہ یہ پوچھنے نہیں آیا کہ حضور دولت دے دیجیے، وہ یہ پوچھنے نہیں آیا حضور اولاد دے دیجیے، وہ یہ مانگنے نہیں آیا کہ حضور دنیا پر حکومت اور سطح دے دیجیے، وہ یہ مانگنے نہیں آیا کہ ہمیں اقتدار اونچی کرسی دے دیجیے، وہ یہ دنیا مانگنے نہیں آیا ہے، وہ مجھے مانگنے آیا ہے، وہ مجھے اچھا بتاؤ اللہ دے دے، جو نبی اللہ دے دے پھر کچھ بچتا ہے؟ جو نبی اللہ بانٹے پھر کوئی اور چیز ایسی ہے جو نبی کے اختیار میں نہ ہو؟ ارے اللہ کہہ رہا ہے عبادی، محبوب سے کہہ رہا ہے عبادی، اور عبادی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، محبوب وہ آیا ہے تیرے پاس اور وہ میرا بندہ ہے، وہ تجھ سے مانگ رہا ہے۔ پروردگار کیا مانگ رہا ہے؟ یہی مانگ رہا ہے کہ میرا رب کہاں ہے؟ میرا رب ایک دیہاتی آیا، ایک بدو دیہاتی، وہ آ کر اس نے کہا حضور اللہ کہاں رہتا ہے؟ اگر وہ دور ہے تو زور سے پکاریں گے، اور قریب ہے تو دھیرے سے پکاریں گے، یہی تو ہے نا اصول۔ آپ قریب ہو تو ہم آہستہ بولیں، آپ دور ہو تو ہم زور سے بولیں، یہی تو ہے نا سسٹم۔ وہ دیہاتی تھا ضرور مگر بڑی پتے کی بات بول گیا، وہ کہتا ہے اللہ دور ہے کہ قریب؟ اللہ دور ہے یا قریب؟ دیکھیں جہت 6 ہے، 6 عام طور سے 4 بولی جاتی ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں، لیکن 6 ہے، اوپر نیچے 6 جہتیں ہیں۔ ان جہتوں سے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ اگر کہا جائے سامنے تو بھی دور ہو جائے گا، اگر کہے پیچھے تو بھی دور ہو جائے گا، دائیں بائیں کہے تو بھی دور ہو جائے گا، اوپر نیچے کہے تو بھی دور ہو جائے گا۔ ایک طرح سے اور کہے اگر سامنے بولیں گے تو وہ پیچھے نہیں ہوگا، پیچھے بولیں گے تو دائیں نہیں ہوگا، دائیں بولیں گے تو بائیں نہیں ہوگا، اوپر بولیں گے تو نیچے نہیں ہوگا۔ تو اللہ جہتوں سے پاک ہے، اللہ جہتوں سے پاک ہے، قرب مکانی سے ماورا ہے، مبرہ ہے، پاکیزہ ہے۔ تو اب اللہ نے اپنے محبوب سے کہا محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں،
اور پوچھے کہ میرا رب کہاں ہے، فإنی قریب، تو بے شک یقیناً وہ بہت قریب ہے، وہ تم سے بہت قریب ہے۔ اب اس ربط کو، اس ضبط کو، اس قانون کو، اس اصول کو، اس ضابطے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس سے پہلے تو کہہ رہا تھا نحن اقرب، ہم بہت زیادہ ہیں تم سے قریب، لیکن جیسے ہی ہم اس کے محبوب کی دہلیز پر گئے، اس نے کہا کہ اب وہ بندہ بھی مجھ سے ہو گیا ہے قریب۔ چوکھٹ ہے، دہلیز رسول ہے، دہلیز رسول ہے۔ اب حضور کی چوکھٹ اللہ سے بندوں کو قریب کر رہی ہے، اللہ سے بندوں کو قریب، اللہ کو قریب نہیں کر رہی ہے، اللہ کو قریب نہیں کر رہی ہے، بلکہ اللہ سے قریب کر رہی ہے۔ اب جب چوکھٹ، دہلیز، قدم رسول، صحبت رسول میں اتنی طاقت کہ بندے کو اٹھا کر اللہ سے قریب کر دے، تو ابو بکر صدیق آئے، حضور نے قریب کر دیا، فاروق اعظم آئے، حضور نے قریب کر دیا، عثمان غنی آئے، حضور نے قریب کر دیا، مولا علی شیر خدا آئے، حضور نے قریب کر دیا۔ سب سے پہلا نمازی حضور کے پیچھے، سب سے پہلا نمازی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اسی لیے سب کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن مولا علی کو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم، کہ اللہ کریم نے ان کے چہرے کو مکرم کر دیا ہے۔ ان کی جبی نے کبھی کسی معبود باطلہ کا سجدہ نہیں کیا، بلکہ جب بھی سجدہ کیا اللہ کا کیا، جب بھی سجدہ کیا اللہ کا کیا۔ اب اس قربت کا دائرہ بڑھنا شروع ہو گیا، ایسا بڑھا کہ اب حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بتا رہے ہیں کہ اللہ سے قریب کون ہوگا، جو حضرت ابو بکر صدیق سے بغاوت کرے گا وہ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ اب فاروق اعظم بتا رہے ہیں کہ اللہ سے قریب کون رہے گا، فاروق اعظم سے جو بغاوت کرے گا وہ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ عثمان غنی بتا رہے ہیں کہ اب اللہ سے قریب کون ہوگا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے کہہ دیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جو عثمان غنی سے غداری کرے گا وہ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بتا رہے ہیں کہ اب اللہ سے قریب کون ہوگا، جو مولا علی کا وفادار ہوگا وہی اللہ سے قریب ہوگا۔ کربلا کی دھرتی پر، سرزمین کرب و بلا پر اب 22,000 کا لشکر ہے ضرور، لیکن وہاں 72 کا جو امام پیشوا سردار ہے وہ نواسہ رسول بتائے گا کہ اب ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اللہ سے قریب نہیں ہو سکتی، نماز پڑھتی رہے، روزہ رکھتی رہے، زکات دیتی رہے، حج کرتی رہے، صدقہ کرتی رہے اور اعمال صالحہ کرتی رہے، مگر اب اس زمین پر ایک واحد امام کھڑا ہے جو بتائے گا کہ قربت خداوندی سے کون مالا مال ہو سکتا ہے، تو نواسہ رسول امام حسین بتا رہے ہیں کہ اب اس دھرتی پر لاکھوں کروڑوں یزیدی آ جائے اللہ کا قرب نہیں مل سکتا، اللہ کا قرب انہیں ہی ملے گا جس کے دل میں حسینی کردار موجود ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ
ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. قرآن سن کے کہیں سبحان اللہ. سارے لوگ بولے نا, آواز ویسی معلوم ہو, سبحان اللہ. فرمایا سمود کی طرف حضرت صالح گئے, قبیلہ سمود اخاہم صالحا. ان کے پاس جا کر انہوں نے دعوت دین دیا اور اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی. میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی سے نمازی بن جائیں, آپ ابھی سے اللہ کی عبادت کریں, تاکہ جب آپ رمضان میں مسجد بھریں تو مسجد ہمیں اجنبیت کی نظر سے نہ دیکھے, ہمیں مسافر نہ سمجھے, ہمیں غیر نہ سمجھے. ابھی سے نماز شروع کر دیں گے تو ہمارا اور مسجد کا رشتہ اجنبی والا نہیں, اپنوں والا ہو جائے گا. تو مسجد سے قریب ہو اور کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ اس کے غیر کی عبادت نہ کرو. وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر زندگی دی ہے, تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں بسایا ہے. صرف پیدا کر کے چھوڑا نہیں بلکہ بسا دیا. پورا ننہرا دیکھیں لوگ بس گئے, محلے کا محلہ تیار ہو گیا, بستے ہی چلے جا رہے ہیں. تو یہ کس نے بسایا ہے؟ اسی نے جس نے پیدا کیا ہے. پھر فرمایا کہ جب تم بس جاؤ, زمین پر تمہاری تمکنت ہو جائے, تمہارا مکان تیار ہو جائے, تم پیدل چل رہے تھے گاڑیوں میں چلنے لگو, تمہاری دکان چل پڑے تو سنو یاد رکھنا کبھی بھی اس سے دور مت جانا, بلکہ ہمیشہ اس سے معافی مانگتے رہنا, استغفار کرتے رہنا, بخشش مانگتے رہنا, اس کو راضی کرتے رہنا. پھر فرمایا کرتے رہنا, توبہ کرتے رہنا, بے شک قبول فرمانے والا میرا رب بہت زیادہ قریب ہے. حضرت صالح کہہ رہے ہیں کہ میرا رب بہت قریب ہے. توجہ ہے آپ لوگوں کی, توجہ ہے, سن لیں یہ جملہ سنیں. صالح علیہ السلام نے کہا صالح کون؟ جن کی اونٹنی ہے. ہاذہی ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. کس کی اونٹنی؟ پہاڑ سے جو پیدا کی گئی, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. حضرت صالح کی اونٹنی کو اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے, جو اس اونٹنی کو بری نیت سے دیکھے گا, اس پر حملہ کرے گا, اس کو قتل کرے گا, وہ میری نشانی کو قتل کر دے گا. حضرت صالح کی اونٹنی کو جو مارے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا, میں اس پر عذاب اتار دوں گا. حضرت صالح نے کہا ان ربی قریب, میرا رب قریب ہے. صالح علیہ السلام نے کہا میرا رب قریب ہے, اور اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب سے کہہ دیجئے میں بہت زیادہ قریب. صالح علیہ السلام کہے میرا رب قریب. مصطفیٰ جان رحمت سے خود اللہ کہے کہ میں قریب. تو دیکھے وہ نبی صالح جو کہے میرا رب قریب ہے, اور ہمارا نبی مصطفیٰ جان رحمت جن سے خود اللہ کہے جو جو تیرا ہوتا جائے گا وہ میرا ہوتا جائے گا. پروردگار تیرے محبوب کی امت میں بہت لوگ ہیں, کوئی معمولی گنے چنے لوگ نہیں ہیں. کہا ارے نادان تو مجھے گنتی بتائے گا جس نے خود پیدا کیا. میرے محبوب کو اسی لیے میں نے رحیم صرف نہیں بنایا, رحمت بنایا. اور ایک گاؤں کا, ایک شہر, ایک ملک کا نہیں, سارے جہان کا بنایا ہے. جہان میں لوگ بھر جائیں, سارے جہان میں گنہگار بھر جائیں, لیکن میرے محبوب کی شفاعت اور رحمت کا دائرہ کبھی تنگ نہیں ہو سکتا. وہ شفیع المذنبین ہے, گنہگار آتے جائیں گے, ہمارے نبی کی شفاعت انہیں بخشواتی چلی جائے گی.
آپ تمام لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی مسجدیں بھریں اور ہاں علم ضرور حاصل کریں، قرآن پڑھنا سیکھیں، اردو پڑھنا سیکھیں، تاکہ آپ مسئلہ جب آپ کو بتایا جائے آپ سمجھ سکیں اور اس کو یاد رکھ سکیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اللہ نے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے کہا صلح کرنے کے بعد زمین میں فساد مت مچاؤ۔ نبی اور اللہ نے صلح کروایا، کیسے کروایا؟ ایمان کے ذریعے۔ بغل میں لڑکا پیدا ہوا وہ بھی ایمان والا، پڑوس میں لڑکا پیدا ہوا وہ بھی ایمان والا، تو اللہ رسول نے دونوں کی صلح کروا دی۔ قریش محلہ والے ایمان والے، ادھر والے ایمان والے، اس طرف والے ایمان والے، تو سب کے درمیان اللہ نے صلح کروا دیا، اللہ رسول نے صلح کروا دیا۔ اور ہم بنے بیٹھے ہیں بگاڑ کرنے میں، ایک دوسرے میں فساد مچا رہے ہیں، حساب دینا ہوگا۔ اللہ نے کہا زمین میں جب امن ہو گیا، جب صلح کروا دی گئی تو فساد مت مچاؤ۔ غیبت کے ذریعے، چغلخوری کے ذریعے، بدامانی کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف مہم چلا کر ایک دوسرے میں فساد برپا مت کرو، صلح کروا دیا۔ اللہ نے کہا اس کو پکارو، اللہ کو پکارو ڈرتے ہوئے اور رحمت کی امید لگاتے ہوئے، اس کو پکارو، بے شک تمہارا رب، ان رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، ان رحمت اللہ، نیکی کرنے والوں، احسان کرنے والوں، بھلائیاں کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے قریب۔ تو ایڈریس اللہ قریب ہے کہاں ملا؟ حضور کے در پر۔ کہاں پتا چلا کہ اللہ قریب ہے؟ حضور کے در سے پتا چلا، اور وہیں سے بندہ اللہ کے ہو گیا بندہ قریب۔ اور پھر کہا اس قربت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو نیکی کرنا شروع کر دو، بھلائی کرتے رہو گے اللہ ہمیشہ رہے گا قریب۔ جب ان نیکیوں کو، بھلائیوں کو کرنے لگو گے، کوئی بھی تم سے اللہ کو دور نہیں کر سکتا۔ تم اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ تو بہت پہلے سے تم سے ہے قریب۔ تو یہی گزارشات کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ علم بھی حاصل کریں تاکہ میلاد اور محفل کی تمیز بھی مل جائے، بار بار وہ بات رٹنی نہ پڑے۔ ہمیں بھی خراب لگتا ہے کہ وہی بات ہر پروگرام اور تقریر میں کہی جائے، لوگ ادب سے آئیں، محبت سے آئیں، وضو سے آئیں، غسل سے آئیں، خوشبو سے آئیں، درود پڑھتے ہوئے آئیں اور درود پڑھتے ہوئے جائیں، کیونکہ یہ محفل نہ میری ہے نہ تیری ہے، یہ محفل زہرا کے بابا احمد مختار کی ہے۔ حضرات محترم، تو 5 وقت نمازیں بھی ادا کریں، روزہ بھی پابندی سے رکھیں، کسی طرح کا بہانہ، کیونکہ اللہ بہت قریب ہے۔ اس حلق کو تر کرنے میں لگے ہو جس سے زیادہ اللہ قریب ہے۔ وہ دوائیں لے کر، وہ معمولی ڈاکٹر جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس جا کر تم دوا لے کر آتے ہو، کہتے ہو ڈاکٹر صاحب نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ وہ تمہیں صحت دے گا، وہ تمہیں زندگی دے گا، وہ تمہیں کامیابی دے گا، وہ تمہیں قبر میں آزادی دے گا، وہ تمہیں جنت دلوائے گا۔ ہم اس ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، ہم اس ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں جو احکم الحاکمین ہے، ہم اس ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں جو رب العالمین ہے، ہم اس ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں جو شفیع المذنبین ہے۔ ان کے مطابق روزہ رکھو، عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی صحت دے گا، وہاں بھی صحت یاب رکھے گا۔ استغفر اللہ
اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین، کھڑے ہو کر سلام۔